دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی. میں ہوں ایاز مورس. پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنا نام اور اپنے کام کی وجہ سے معاشرے میں امپیکٹ ڈالا ہوتا ہے. اور آج ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں جن کے کام کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنی پہچان دنیا میں بنائی بلکہ پاکستان کا نام روشن کیا, اور اپنے آرٹ کے ذریعے اور انسانیت کے لیے اپنے درد دل کی وجہ سے, اپنے کام کی وجہ سے انہوں نے ایک منفرد نام بنایا. پاکستان کو عالمی سطح پر ریپرزینٹ کرنے والے, پاکستان کا عالمی سطح پر پرچم سربلند کرنے والے جیمی انجینئر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. باتوں باتوں میں ان کی زندگی کی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن کچھ ہم آج ان سے پوچھیں گے اور ان سے بات کریں گے. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ نے وقت دینے کے لیے, اور فائنلی آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. نہیں جی, مجھے خود خوشی ہوئی ہے کہ آپ ادھر آئے میرے گھر, اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو انلائٹن کریں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کی زندگی کے جو پہلو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو نمایاں ہے وہ آپ کا آرٹ ہے, اور ایک بڑی لمبی جرنی ہے آپ کی. لیکن آپ کی ابتدائی زندگی کا آغاز کب اور کہاں اور کیسے ہوا؟ میں بلوچستان کے لورلائے کے علاقے میں پیدا ہوا تھا, اور 13 اگست 1954 میں پیدا ہوا تھا. اور پھر کیونکہ میرے فادر وہاں گیمنز میں انجینئر تھے, اور پھر وہ لاہور آ گئے اپنی نوکری چھوڑ کر, کیونکہ انہوں نے کہا ہماری تعلیم تو وہاں نہیں ہو سکے گی. تو ہم لاہور آ گئے تھے. پھر میری تعلیم شروع ہوئی وہاں. پہلے میں جون میکڈونلڈ میں داخلہ لیا, پھر مجھے نکلنا پڑا کیونکہ مجھے ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا. تو سارے ڈاکٹرز کو دکھایا میرے پیرنٹس نے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, یہ زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے زندہ رہ گئے. کیونکہ اس زمانے میں جو بچے تھے دوسرے 40-50 ان کو سیم پرابلم تھی, یعنی دونوں گردے نہیں کام کرتے تھے, دونوں کڈنیز پتھر بن گئے تھے. لیکن 3 مہینے گزر گئے اور میری صحت خراب نہیں ہوئی, بہتر ہوئی ہے. تو میرے پیرنٹسوں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ یہ تو نہیں فوت ہوا, یہ تو زندہ ہے. تو انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو 2 گردے نہ کام کرتے. اور پھر بھی تو وہ مجھے لے گئے وہاں, انہوں نے پرانے ایکس رے دیکھے, پھر نئے ایکس رے کیے. تو انہوں نے میری والدہ کو کہا, میرے والد کو کہا کہ معجزہ ہوا ہے, ان کے جسم میں 2 برینڈ نیو کڈنی ہیں. تو اصل میں وہاں سے میری سوچ چینج ہوئی, کیونکہ میں اس وقت سے لے کے اب تک صرف انہی کا شکریہ کر رہا ہوں. میں انسانوں کے لیے نہیں کام کرتا, میں صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. بہت زبردست. اور اس کے بعد پھر تعلیم کے بعد آپ نے یہ جو پینٹنگ ہے اس کا شوق تھا, کیسے اس طرف آئے, اور اس شوق کو پھر جیسا آپ نے پروان چڑھایا, کیسے آپ کو پتہ لگا کہ یہ جو میرا کام ہے, اور اس کی آپ نے پھر سفر ایسا تھا کہ ایک پینٹنگز میں کرتا تھا تو میری عمر 5-6 سال تھی جب میں شروع کی تھی. اور میں بڑے کاغذ پہ بیٹھ کر پاؤڈر کلرز کے ساتھ امیجنیشن کو وہ کرتا تھا. تو وہاں سے شوق تھا مجھے کرنے کا. پھر آہستہ آہستہ جب اسکول میں گیا تو وہاں بھی میری ڈرائنگ اور پینٹنگ کا شوق رہا. پھر کالج گیا, پھر میں نے NCA جوائن کیا. NCA کے فائنل ایئر میں میں نے ڈگری نہیں لی, میں ایسے ہی چلا گیا باہر, اور میں نے اپنا اسٹوڈیو سیٹ اپ کر دیا تھا. لیکن ہمیشہ میرے پیچھے تھا ذہن میں کہ یہ ایک غریب ملک ہے, اور یہاں بہت بڑے آرٹسٹ یا ایکٹرز ان کی ضرورت نہیں ہے, یہاں اچھے انسانوں کی ضرورت ہے. صحیح. تو میں نے پھر سوچا کہ میں مدد کروں گا لوگوں کو آرٹ کے تھرو. تو میں نے ہر قسم کی چیز پینٹ کی, اور لوگ مجھے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ اتنی ساری ورائٹی کیوں پینٹ کرتے ہو. جیسے تحریک پاکستان پہ کام کیا ہے, اقبال کا جاوید نامہ, ہسٹوریکل ورک کی ہے, آرکیٹیکچرل, لینڈسکیپ, سی اسکیپ, ہر چیز میں نے پینٹ کی. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں شاگرد ہوں المصور کا, وہ اللہ کا ایک نام ہے. تو میں کبھی ماسٹر نہیں بن سکتا جب میں ان کا شاگرد ہوں, تو میں ساری عمر شاگرد ہی رہوں گا. تو میں ہر چیز کو سیکھ رہا ہوں, ابھی تک سیکھ رہا ہوں. میں اتنا کام کرنے کے باوجود میں سیکھ رہا ہوں. تو میں ہر قسم کی چیزیں پینٹ کرتا ہوں.
اور پھر جیسے 1947 کا واقعہ ہے، میں پیدا نہیں ہوا تھا 47 میں تو 54 میں پیدا ہوا تھا، لیکن میرے خواب میں آتا تھا 1970s میں، میرے خواب میں یہ سین آتے تھے، آگ لگی ہوئی ہے ولیجز میں، لوگ مر رہے ہیں، جگہ جل رہی ہے، ٹرین جلتی ہوئی تو میں یہ خوابوں میں دیکھتا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے روز خوابوں میں آتا ہے، روز میں نیند میں بیٹھ کر کسی سے گفتگو کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ قدرت آپ کو تیار کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کی عزت کرنی ہے جن کے نام نہیں تھے، کوئی بے نام مارے گئے تھے، تو اس لیے میں نے پھر سیریز شروع کی ان آنر آف دا مین ویمن اینڈ چلڈرن کی، اور بناتا رہا کافی سالوں تک، کئی سیریز بنائی۔ تو میں ان لوگوں کی آنر کرنے چاہتا تھا جنہوں نے قربانیاں دی لیکن ان کا نام نہیں۔ صحیح، آپ نے کیونکہ پھر اس سفر کی وجہ سے، اس اپنے آرٹ کی وجہ سے پاکستان اور پھر پاکستان کی تمام بڑی شخصیات کے ساتھ، ہر طبقہ فکر سے آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق رہا، آپ کی پہچان رہی، عالمی سطح پر بھی آپ گئے۔ اور اس سے پہلے بھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی، پاکستان کی کیا چیز ہے، وہ انفرادیت ہے جو اس سے دوسرے ملکوں سے، دوسرے معاشروں سے ممتاز کرواتی؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا خوبصورت ملک کہیں بھی نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل پروپیگنڈا ایک ہوتا ہے، ایک ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں صحیح، جو ہماری نیگیٹو خبریں اور وغیرہ باہر پہنچاتے ہیں، ایک وہ کام کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ہمارا جو نیشنل اسپرٹ ہے نا، وہ نہیں، وہ بہت لو ہے، بہت لو ہے، دوسرے ملکوں سے بہت لو ہے۔ کیونکہ آپ جاؤ گے کسی گلی میں چلے جاؤ، کسی دکان میں چلے جاؤ، وہ ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ملک کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ پازیٹیوٹی سے نہیں کرتے۔ دوسرے ملک کے لوگ ہیں نا، وہ کبھی پبلک میں بات نہیں کرتے خلاف، لیکن ہمارے لوگ کھل کر ملک کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ملک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو لوگ برے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پاکستان برا ہے، یہ تو لوگ ایسے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو ترقی کرنے میں بھی ابھی وقت لگے گا، جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہمارے لوگوں کی سوچ اور نیت بہتر ہوگی تو یہ ملک بہت بہتر ہو جائے گا۔ صحیح، بہت شکریہ ونس اگین۔ آپ کیونکہ آرٹ سے وابستہ ہیں، اس میں آپ پہچان بنائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو آرٹ ہے یہ کتنا ضروری ہے معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے، معاشرے کی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے، اور معاشرے میں جو نیا خیال ہے، نئی سوچ ہے، جو ایک آکسیجن کا کردار ادا کرتی ہے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے آرٹسٹ کس طرح سے نمائندگی کرتے ہیں عوام کے، معاشرے کے جذبات؟ میں اس کا جواب آپ کو اس طرح دوں گا کہ اکثر آرٹسٹ کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پینٹ کیا کر رہے ہو کہ ان کو سمجھ آئے۔ اب یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں، آپ میری پینٹنگ وہاں لے جائیں 1947 سے کچھ، تو وہ پچھانے گئے، بے شک وہ کوئی ان کو پڑھائی نہیں کی، انہوں نے ان پڑھ ہے، لیکن وہ جب میرے کام کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ آتی ہے ان کو۔ جب آرٹسٹ پینٹ ہی نہیں کرتا ان کی زندگی کے بارے میں، سراؤنڈنگ کے بارے میں، ہمارے کلچر کے بارے میں، تو کیسے آپ چاہو گے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی؟ اور لوگ جو بے روزگار ہو، جن کو ڈیلی مسئلے ہوتے چیزوں کے، تو وہ کیوں آرٹ کو سمجھے گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک وہ ایسی چیزیں پینٹ کرے جو ریلیٹڈ ہو اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے، اپنی اسٹرگل سے، تو پھر وہ ضرور دیکھیں گے اور شعور پیدا ہوگا۔ لیکن جب تک وہ نہیں کریں گے تو شعور نہیں پیدا ہوگا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی آرٹ۔ اور جہاں ڈیلی مسئلے اتنے ہوں کہ بجلی نہ ہو کئی گھنٹے تک، گیس نہ ہو، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، تو وہ آرٹ کو کیا کرے گا؟ بالکل صحیح، بڑا زبردست آپ نے سوال کیا۔ آپ کو بہت سارے ایوارڈ ملے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ کوئی ایسے جو ایوارڈ، دو ایسے نام لینا، خیر نمبر لینا، لیکن کوئی دو ایسے جو آپ کے لیے بہت یادگار ہیں اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی خاص اہمیت ہے آپ کے لیے اور آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی اچیومنٹ ہے؟ مجھے جو ایک تو ملک کی طرف سے ستارہ امتیاز تو مجھے ملا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو ملا ہے، لیکن مجھے پیس میڈل آف چائنا ملا ہے، زبردست، جو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے کسی
شخص کو ملا ہے کہ نہیں ملا. دوسرا مجھے انٹرنیشنل روٹری کی طرف گولڈ میڈل ملا تھا جو ہمارے 2-3 لوگوں کو ملا ہے. صحیح. عبدالستار ایدھی کو یا حکیم سعید کو یا جہانگیر خان کو صحیح یہ ملا ہے. صحیح. تو یہ 2-3 ایوارڈ ایسے ہیں. پھر مجھے امریکہ کا ہائیسٹ ایوارڈ اس طرح ملا ہے کہ نیشنل انڈونمنٹ آف دی آرٹس ایوارڈ 89 میں ملا ہے مجھے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی پاکستانی آرٹسٹ کو ملا. اس کے علاوہ تو مجھے وہ ہیومن رائٹس میڈل بھی ملے ہیں اور دوسرے ملے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو عزت ملی ہے, صحیح. میں تو ایک پارسی خاندان سے تعلق, صحیح. اور آپ یہاں ہمیشہ دیکھو گے جو مائنورٹی کمیونٹیز ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے. لیکن مجھے ہر حکومت جو آئی ہے, بے شک حکومت ہو, اپوزیشن ہو, پولیٹیشین ہو, لائرز ہو, ڈاکٹرز ہو, سب نے بہت عزت دی ہے مجھے. تو میرے لیے تو سب سے بڑی جو ایوارڈ ہے وہ عزت ہے جو پاکستان میں مجھے ملا. جب آپ اپنی زندگی کو آپ دیکھتے ہیں, ایک زندگی کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے دنیا دیکھی ہے, بہت سارے ایکسپیرینس تجربات کیے ہیں, اپنی زندگی سے کتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے اور کتنا آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایگزسٹنس کا, اپنی جو موجودگی ہے دنیا میں, اپنی زندگی کا مقصد وہ پورا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میری جو بھی تصویریں لوگ دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میں اسمائل نہیں کرتا. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جو شخص اندر سے خوش ہوتا نا اس کو اسمائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور زیادہ تر لوگ جو اسمائل کرتے ہیں نا وہ اندر سے خوش نہیں ہوتے, وہ دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں اسمائل کر اور ہنس کر اور وہ کر کے. میں نے یہاں واک کلچر بھی ڈیولپ کیا تھا. 200-300 میں نے چیریٹی کی واکس بھی کی ہے, لیپرسی کے لیے, کینسر کے لیے, لا اینڈ آرڈر کے لیے. اور ایک واک میری لمبی تھی 94 میں جہاں میں کراچی سے پشاور تک چلا تھا پیدل. پھر ایک میری واک اسلام آباد سے نیو دہلی تک چلنا تھا مجھے, پیس واک, لیکن میں بارڈر تک چل سکا کیونکہ ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز 2001 میں ختم ہو چکے تھے, تو میں کر نہیں سکا. تو اس کا اسپیشل یونیفارم میں نے پہنا تھا, وہ اب چائنا کے پیس میوزیم میں ہے, وہ میرا یونیفارم جو پیس واک پہ کیا تھا. تو میں نے واک کلچر کیا ہے بہت زیادہ. پھر میں نے اسپیشل بچوں کے ساتھ 18-20 سال کام کیا ہے. میں یہ جاتا تھا اداروں میں, سارے اداروں میں جاتا تھا, اور میں دیکھتا تھا کہ یہ بچوں کی زندگی تو ویسے انسٹیٹیوٹ میں ٹھیک ہے لیکن تفریح کا کوئی نہیں تھا. تو میں نے پھر فوڈ اینڈ وہ انٹرٹینمنٹ فار اسپیشل چلڈرن ایک لانچ کیا تھا پروگرام, جس میں ان کو 5 اسٹار ہوٹل, ریسٹورنٹوں میں بچوں کو لے آتا تھا اور انٹرٹین کرتا تھا. پھر جیلوں میں نے بہت کام کیا ہے, جوونائل جیل میں کام کیا ہے, اور وہاں ویمن جیل میں بھی میں نے کئی دفعہ وزٹ کیا ہے. یہاں میں جوونائل پرزنرز کے ساتھ سپورٹس ایکٹیویٹیز کرتا تھا اور ان کو موقع دیتا تھا ان کا ٹیلنٹ شو کرنے کے لیے وغیرہ. تو بہت ساری چیزیں کی ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی, ہزاروں چیز میری انڈاکیومنٹڈ ہے کیونکہ وہ صرف میں نے اللہ کے لیے کی تھی. تو اس لیے میں نے کبھی بات نہیں کی. اور میں اپنے آپ کو نوکر کہتا ہوں. پہلے میں اللہ تعالیٰ کا نوکر ہوں, دوسرے نمبر پہ میں پاکستان کا نوکر ہوں, اور تیسرے نمبر پہ میں انسانیت کا نوکر ہوں. تو میں 3 دفعہ تو نوکر ہوں ایکچولی. اور میں اسی لیے سمپل طریقے سے رہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ہزاروں چیزیں میری ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں. یہ جب میں جیلوں میں جاتا تھا تو پرزنر کبھی کورٹ جا نہیں سکتے تھے بیکاز آف ٹرانسپورٹ, کبھی کوئی سیکورٹی, کبھی کچھ. تو سینٹرل جیل آف کراچی میں پہلا جوڈیشل کمپلیکس میں نے پیسے اکٹھے کیے فرام KASB, خادم علی شاہ بخاری فاؤنڈیشن سے, اور ان کو بنوا دیا میں نے جوڈیشل کمپلیکس. تو پھر پرزنرز چل کر اپنی رہائی لے سکتے ہیں, ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پہلا تھا ملک میں جو بنا تھا. اور پھر جیسے اینٹی بیگری پہ بھی میں نے بہت کام کیا. یہاں ہمارے ایک IG تھے, ان کے ساتھ مل کر میں نے اینٹی بیگری, پھر اینٹی ایڈکٹ اور یہ سارے جو تھے پروگرامز پہ کام کیا ہے. لیکن میں نے واک کلچر ایسا بنایا تھا کہ ہر چیز کے لیے, کاز کے لیے میں چلا ہوں اور میں اس کو آگے لے گیا ہوں.
جو دوسروں کی سوچ تھی. میں نے جیسے عبدالستار ایدھی کے ساتھ بھی واک کیا ہے. صحیح. میری دوستی یہ SIUT کے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ہے, اتنے بڑے انسان ہیں. تو میں جب باہر کے ملک میں جاتا ہوں تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسے 2 شخص ہیں؟ تو جب میں ان کی ہسٹری بتاتا تھا تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے ایسے شخص. تو میں کہتا ہوں پھر آپ پاکستان کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ ہمارے پاس ہے ایسے لوگ. روٹ فاؤتھ ہی بہت زبردست کام کیا تھا اور دوسرے لوگوں نے بھی بہت کام کیا. تو فلائی کام میں تو ہمارا پاکستان کوئی پیچھے نہیں ہے, دنیا میں بہت آگے ہے. لیکن اپنے ملک کا جب آتا نا نظام, اس کو صحیح طرح نہیں سنبھال سکتے. بالکل صحیح. سر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے جائیں گے, وقت بڑی تیزی سے اپنی جانب بڑھ رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دنیا دیکھی ہے, ایک بڑا ڈائیورس آپ کا کینوس رہا ہے دنیا کو دیکھنے کا. پاکستان کے جب اب آپ حالات کو دیکھتے ہیں, پاکستان کی اب سچویشن کو دیکھتے ہیں, نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا ملک دنیا میں بڑا بن سکتا ہے, لیکن وہ ڈائریکشن لیس ہیں. آپ اداروں میں بھی جاتے ہیں, وہ دیکھیں فیوچر نہیں ہے, وہ ان کی سوچ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے کہ زندگی میں کیا کرنا ہے, اور سب کی شاید خواہش یہ ہے کہ پاکستان سے بھاگیں, کسی طریقے سے کسی اور جگہ پر جائیں. کیا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستانی ڈیولپ ہو سکتے ہیں یا ان کرائسس سے نکل سکتے ہیں؟ جی, کرائسس سے تو نکل سکتے ہیں. جو ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملک کو چلانے کے لیے مل جائے جس کی نیت بالکل صاف ہو, جو ملک کے لیے کام کرنا چاہے, وہ یوتھ کو بھی ساتھ لے کے چلے, اور جو ہمارے ذہنی طور پہ جو ہائیسٹ انٹیلیجنٹ کے لوگ ہیں نا, وہ باہر کے ملکوں میں ہیں, ان کو یہاں بلائے, ان کے ساتھ کام کرے. پھر یہاں مسئلہ ہو جاتا ہے مذہب کا. کئی دفعہ مذہب کی وجہ سے بھی لوگ باہر سے آتے کام کرنے کے لیے, وہ واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو تنقید کرتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ملک چلانے کے لیے تو ذہن چاہیے, اور وہ بھی بہت ہی ایک انلائٹنڈ ذہن چاہیے جو یہ ملک کے حالات کو ٹھیک کر سکے, اور جو کرپٹ نہ ہو. کیونکہ آپ کے ملک کو جب اتنے سارے ملکوں نے پیسے دیے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے لگ نہیں رہے, تو پھر آگے وہ پیسے دیں گے نہیں ترقی کے لیے, جو مرضی آپ کر لو گے. تو اس لیے تو پہلے ہمیں گڈ ول کرنی پڑے گی واپس, کہ ہم جو پیسے آپ لوگ دیتے ہو اس کو ہم صحیح استعمال کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ سوچ ہے. دوسری بات ہے کہ ہر وقت ہماری کبھی پولیٹیشنوں میں, ملٹری میں, سویلین میں ایک کشمکش رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہی ملک ہے, ہماری آرمی ہے, ہمارے پولیٹیشین ہیں, ہماری پبلک ہے, ہمارا یوتھ ہے, ہمیں اکٹھے مل کے چلنا چاہیے. یہاں جو اپوزیشن کے ہوتے ہیں ان کا مطلب ہے کہ اپوز کرتے رہو بس, وہ ساتھ نہیں دیتے کسی بھی چیز میں. بے شک کوئی گورنمنٹ اچھا کام کرے, برا کام, اور کسی پچھلی گورنمنٹ نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہوگا اس کو وہ ختم کریں گے, اور پھر یہ نئے سرے سے شروع کریں گے. تو ہم اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو اچھے کام کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرو, جو نہیں کرتے اس کو تنقید کرو. لیکن برائے تنقید کر کے اس ملک کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جو یہ ملک کو اچھا نہیں سمجھتے وہ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور پھر اسی لیے یہ ملک آگے نہیں چلتا, کیونکہ یہ مل کر کام نہیں کرتے, اور انڈیویجولی یہ کر نہیں سکتے کام, کیونکہ آپ سارے کام خود نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. میں پروگرام کو اپنے اختتام کی جانب لے کر جانا چاہوں گا, اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک سوال کہ آپ کی زندگی خدمات بہت زیادہ ہیں اور ان پہ بہت لکھا گیا ہے, بہت سارے پروگرام, بہت سارے انٹرویوز ہوئے ہیں, لیکن آپ کیا چاہیں گے کہ زندگی میں آپ کو کس سے کام کی وجہ سے یا کس طرح سے یاد رکھا جائے؟ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ مجھے کوئی شکریہ کرے یا کوئی یاد رکھے. میں نے یہ بات کبھی سوچی نہیں, نہ میرے ذہن میں آئی ہے. صحیح. کیونکہ میں نے جب بھی کسی سے مدد کی, وہ مجھے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکاز میں اس لیے نہیں ہیلپ کر رہا ہوں ان کو. میں ان کو ہیلپ کر رہا ہوں کیونکہ میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. میں انسانوں کو خوش کر کے کیا کروں گا؟ انسان تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. جو اتنے اربوں پتی ہے وہ خوش نہیں ہے,
جو غریب ہے وہ خوش نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, جب میں واک کر رہا تھا 94 میں, اور میں ہر گاؤں میں جا کے گفتگو کرتا تھا غریب لوگوں سے, تو وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ یہ برا کیوں ہوتا ہے, فلانا کیوں ہوتا ہے. تو میں ان کو کہتا تھا آپ غریب ہو لیکن آپ نیک نہیں ہو. میں نے غریب لوگ دیکھے جو نیک ہوتے ہیں, ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے. بس یہ بات ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور اتنی قیمتی گفتگو کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ, اٹس ونڈرفل اینڈ آنر ٹو ٹاک ود یو. ویورز, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اور آج کی گفتگو جو ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی خوبصورت رہی, اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.